ہمارے اس جمع ہونے کو بہت قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میری محترم ماں بہنیں، مجلس العلماء والائمہ کرنول یہ علماء اکرام کی جماعت ہے جس میں شہر کے تمام علماء، ائمہ، حفاظ اس میں شامل ہیں۔ ہر ہمیشہ مسلمانوں کے لیے، قوم و ملت کی کامیابی کے لیے ان تک موقع بموقع اہم ہدایات اور اہم اعلانات اور باتیں پہنچانے کے لیے کوشش اور فکروں میں لگی رہتی ہے۔ آج رمضان کا یہ مہینہ 8واں روزہ ہے۔ گزشتہ اتوار سے رمضان شروع ہوا اور آج بھی اتوار آئی ہے، تو 1 ہفتہ ہو گیا رمضان شروع ہو کر۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، خوش نصیب ہیں وہ مرد اور وہ عورتیں جو رمضان کے اس مہینے کو روزے رکھ کر گزار رہے ہیں۔ روزے رکھنے کا انہیں موقع ملا ہے، اس لیے کہ میری محترم ماں بہنیں، روزہ یہ ذریعہ اور واسطہ ہے، سیڑھی کی طرح ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو روزہ رکھنے جیسے چھت پر جانا ہے، اوپر چڑھنا ہے، تو بغیر سیڑھی کے ہم اوپر کی منزل میں نہیں جا سکتے، اسی طرح روزے رکھنا یہ جنت میں داخلے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جنت پانے کے لیے سیڑھی کا کام دیں گے۔ روزے داروں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور روزے داروں کے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں۔ اسلام میں، دین میں روزے اس لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تقوی ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، اور سال بھر کے 11 مہینے گزرنے کے بعد 1 مہینہ مکمل رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے پریکٹس کراتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں۔ اس مہینے میں تمام گناہوں سے بچ کر عبادتوں، نیکیوں، اعمال پر قائم رہ کر یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، یہ عادت ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ عادت ڈالیں ہم اپنی زندگی میں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ اسی طرح تقوی والی زندگی گزاریں گے، اعمال صالحہ پر گامزن رہیں گے، پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ میری محترم ماں بہنیں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور یہ پہلا عشرہ رحمتوں برکتوں والا یہ عشرہ ہے، تو رحمتیں ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی رحمت ہم کو مل گئی تو بہت بڑے خیر سے، کامیابی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، اور رحمت اور رحم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر اتارے ہیں، تو اتنی ساری محبت اور رحمت ہم مخلوقات میں دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا اپنے بچوں سے محبت کرنا، اپنے بچوں کے بھوک اور پیاس کا، ان کی ہر چیز کا خیال کرنا، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ تمام حیوانات اور جانداروں میں اپنے بچوں سے محبت اور لگاؤ اور شفقت اور رحم دلی، یہ اسی اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ ایک دوست کا دوسرے دوست سے محبت سے پیش آنا، ایک سہیلی کا دوسری سہیلی کے ساتھ محبت سے پیش آنا، محبت کرنا، یہ اسی اللہ کی ایک رحمت کے حصے کا اثر ہے۔ تو ساری دنیا میں جتنی محبتیں، الفتیں، خوشیاں اور رحم دلی پائی جاتی ہے جہاں کہیں بھی، وہ سب اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہیں۔ باقی 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ
بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ان تمام رحمتوں کے ساتھ بندوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، اللہ ہی کے پاس رحمت اور رحم دلی اور محبت اور کرم فرمائی اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ تو اس لیے میری محترمہ بہنیں، ہم اللہ پر پوری طرح نظر رکھنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وہی وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، دنیا میں بھی اسی کی رحم و کرم سے ہمارے سارے مسائل اور سارے کام اور ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، اور آخرت کے میں بھی اسی کے رحم اور کرم اور اسی کی مہربانیوں سے تمام منازل ہمارے طے پاتے ہیں اور کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کے لیل و نہار ہم اس طرح گزاریں کہ ہمارا ایک لمحہ بھی کوئی ضائع نہ ہو۔ جب تک ہم پروگرام نہیں بناتے، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کی ترتیب نہیں دیتے، وقت تو گزرتا چلا جاتا ہے، وقت تو کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، نہیں رکتا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اگر اس صبح کے لمحوں کو، دن کے اوقات کو اور رات کے اوقات کو ہم تقسیم کریں گے، ہر عمل کے لیے، ہر عبادت کے لیے، کام و کاج کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری محترم ماں بہنیں، قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا ہے، اور شب قدر کی رات کو اسی لیے فضیلت حاصل ہے کہ قرآن اس رات میں اتارا گیا۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا خاص اور خصوصی تعلق ہے۔ تو ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گی، تو اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گی، تو اللہ تعالی ہم سے خوش اور راضی ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، تو قرآن کی آیتوں کا، ان کی سورتوں کا نور ہمارے قلوب میں جمع ہوگا، ہماری زبان نورانی بنے گی، ہماری آنکھیں نورانی بنیں گی، ہماری کان نورانی بنیں گے، اور ہمارے سارا جسم یہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور اس کی رحمتوں برکتوں سے معمور ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت بہت ہی بڑی ثواب کی چیز ہے اور ثواب کا عمل ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں دن میں ہو یا رات میں ہو، وقت نکال کر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والی بنیں۔ روزانہ اگر 3 پارے بھی پڑھ لیں گی تو 10 دن میں ایک قرآن ختم ہوگا۔ فضائل اعمال میں لکھے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھرانے کی عورتیں دن اور رات میں جھاڑتے ہوئے، گھر کے کام و کاج کرتے ہوئے 15-16 پارے آسانی سے پڑھ لیتی، اور گھر میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا، تنافس ہوتا، کہ ایک عورت کہے کہ میں 10 پارے پڑھ لی، تو دوسری کہتی کہ میں 12 پارے پڑھ لی، اور تیسری کہتی کہ میں 15 پارے پڑھ لی۔ تو اس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے قرآن کی تلاوت میں حصہ لینے میں آگے آگے رہتی تھیں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھرانے کی عورتیں۔ تو میری محترمہ بہنیں، وہ کوئی زیادہ بعید زمانہ نہیں ہے، ابھی قریب میں گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابیات، ان کی ازواج مطہرات، سب کے سب قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام اپنی زندگی میں کرتے ہوئے اس دنیا سے اجر و ثواب کو حاصل کرتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ تو میری محترمہ بہنیں، ہم بھی اس رمضان کے مبارک مہینے کو عبادتوں میں، اعمال میں گزارنا چاہیے کہ صبح کی نماز سے پہلے بھی ہم سحری کے بعد یا سحری کے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور تہجد کی نماز پڑھیں گی تو یہ تمام اولیاء اللہ، تمام انبیاء، تمام نیک لوگوں کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے، ان کی خصوصی عبادت ہے تہجد کی نماز۔ اور اسی طرح 2 رکعت کم سے کم یا 4 رکعت جتنی ہو سکے تہجد کے وقت میں ہم اٹھتی ہیں سحری کے لیے، تو اس وقت نماز ضرور پڑھیں تہجد کی۔ تہجد کی نماز کے ذریعے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تہجد کی نماز پڑھیں گی تو اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے،
اور تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آئندہ زندگی میں گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، ہمیں بچائے گا گناہوں سے۔ تو 4 فائدے تہجد کی نماز کے کتابوں میں لکھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے بنیں، اور فجر کی نماز بھی باقاعدہ ہم وقت پر ادا کرنے والی بنیں۔ فجر کی نماز کے بعد عام طور پر ہم آرام کرتی ہیں، سوتی ہیں، تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو سکتی ہیں، یا کم سے کم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے آرام کر لیں، اس کے بعد پھر اٹھ جائے اور اٹھ کر دن بھر ذکر کا بھی اہتمام کریں اور تلاوت کا بھی بالترتیب اہتمام کریں، اور ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کریں، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد میں تلاوت کریں، اور غروب آفتاب کے وقت میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعائیں ہماری مقبول ہوتی ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے جناب میں۔ روزانہ ہر روزے دار کی ایک دعا تو ضرور اللہ قبول فرماتے ہیں، تو روزانہ ایک دعا اگر ہماری قبول ہوتی گئی تو رمضان کے 30 روزوں میں 30 دعائیں کم سے کم اللہ کے پاس منظور ہم کروانے والی، قبول کروانے والی بنیں گی۔ تو اس طرح میری محترم ماں بہنیں، رمضان کا یہ ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو عبادات میں، عمل میں، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کی مخلوقات میں غور کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں بہت بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ساری کائنات اور سارے عالم کو پیدا کرنے والی ذات، 7 زمین 7 آسمان کو پیدا کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اسی ایک خدا پر ہم ایمان رکھنے والی ہیں۔ تو اللہ کی قدرت جب سمجھ میں آئے گی، اللہ کی طاقت جب ہم کو سمجھ میں آئے گی، اللہ کی جو تخلیقی خصوصیات ہیں، خوشنمائی ہے اس میں، وہ جب ہم کو سمجھ میں آئے گی تو صحیح معنی میں اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھے گا، خود بخود زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار، اے ہمارے رب، یہ تو سارا کارخانہ، یہ دنیا، یہ چاند و سورج، یہ سیارے، یہ زمین و آسمان تو ایسے ہی بیکار نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اس کے پیچھے تیری تخلیقی کاریگری اور تیری بڑی حکمتیں اور تیری بڑی مصلحتیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ تو اے اللہ، زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ باطل اور ایسے ہی بیکار نہیں پیدا فرمایا، بس تو ہمیں اعمال خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں میں، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں خوب آگے بڑھ کر حصہ لینے والی ہم کو بنا دے، اور نار جہنم سے ہماری گردنوں کو چھٹکارا عطا فرما۔ تو میری محترم ماں بہنیں، مخلوقات عالم میں ہم غور کریں گی، سوچیں گی اور دیکھیں گی کیسی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے میری محترم ماں بہنیں، ایک عبادت جسم سے ہوتی ہے، ایک عبادت قلب سے، دل سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات میں سوچنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا دل میں بٹھانا، اس میں ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور قلب بھی، ہمارا دل بھی اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ہم دل سے بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اعضاء سے بھی اللہ کی ہم عبادت کرنے والے بنے۔ یہ ہاتھ اور پیر، آنکھ، ناک، کان، سارا جسم اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جسم بنایا ہے، اور اس جسم میں ہر رگ و ریشے میں اللہ طاقت و قوت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ آنکھوں میں بصارت اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمایا، کانوں میں سننے کی صلاحیت عطا فرمایا، زبان سے بولنے کی طاقت ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ تو یہ ساری طاقتیں، بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں، اللہ کی عبادت ہم کرنے والے بنیں۔ روزے کی حالت میں ہم ان آنکھوں سے قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گی، اور زبان سے قرآن کو پڑھیں گی، کانوں سے قرآن کی آیتوں اور سورتوں کو سنیں گی، تو یہ اعضاء ہمارے عبادت میں مشغول ہو گئے، ان اعضاء سے ہم عبادت کرنے والی ہو گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کے لیل و نہار میں، دن و رات میں
ہم اللہ کی عبادت میں اس طرح مصروف ہیں کہ ہمارا جسم بھی اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، جھک جائے. کبھی قیام میں کھڑی ہیں ادب احترام سے، سیدھے نماز پڑھ رہی ہیں اور ادب احترام میں اللہ کے سامنے جھک گئی، رکوع کر رہی ہیں، اور بھی ادب احترام میں زمین پر پیشانی رکھ دی اور رگڑ رہی ہیں، اور انتہائی عز و انکساری کے سامنے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. تو میری محترم ماں بہنیں، یہ جسم کے اعضاء اللہ کی عبادت میں ہیں. اسی طرح ہمارا دل بھی اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جائے تو کائنات اور مخلوقات میں ہم غور کرنے والی بنیں، تو بڑی بڑی مخلوقات پر نظر ڈالیں، ہم سوچیں، تو پھر یہ دل بھی ہمارا اللہ کی عبادت میں مشغول اور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اس کے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے گا. تو بہرحال میری محترم ماں بہنیں، رمضان کا یہ مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم جو ہے خوب کلمہ طیبہ کا ورد اور کلمے کا ذکر کرنے والی بنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسی طرح اس مہینے میں ہم خوب قرآن کی تلاوت کرنے والی بنیں، اور اس مہینے میں ہم جنت کو پانے اور جنت کو حاصل کرنے کی دعائیں بھی کرنے والی بنیں. جنت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. جنت یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عبادت گزار مسلمان بندے اور بندیوں کو، مومن بندے اور بندیوں کے لیے نعمتوں سے بھرپور تیار فرما رکھے ہیں. تو ہر قسم کی چھوٹی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہیں. تو نعمتوں سے بھرپور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنا اس مہینے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم جنت کو مانگو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس کو مانگو. تو جنت الفردوس کو ہم اللہ سے طلب کرنے والی بنیں. اور اسی طرح جہنم، یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بنائے ہیں انتہائی عذابوں کا خزانہ ہے. ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب اور دہکتی ہوئی آگ، ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، مصیبت اور جسمانی اور قلبی ہر طرح کی اذیت جہنم میں اللہ تعالیٰ رکھے ہیں. تو جہنم سے اور جہنم کے تمام عذابات سے اور وہاں کی تکلیف سے اور اس کے نار جہنم سے، اس کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ بھی چاہیں. اللہ سے انتہائی گڑ گڑا کر، انتہائی عز و انکساری کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جہنم سے اور جہنم کے عذابات سے، جہنم کی آگ سے بچائے، اس کی دعائیں بھی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کی طرف رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر توجہ دلائے ہیں. تو تمام مسلمان مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ان اعمال اور عبادات کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھنا چاہیے، کوئی سستی اور کاہلی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی بے رخی اور بے توجہی نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے قرآن بھی پڑھنے والی بنے، قرآن کو سمجھنے والی بھی بنے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والی بنے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ سے مانگنے والی بنے. میں کہہ رہا تھا کہ اس مہینے میں جو اللہ کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں اس کا شکر ادا کریں گی. جو بھی سہولت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملے گی، جو بھی خوشی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والی بنے. ہم نعمتوں میں، راحتوں میں، خوشیوں کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کر کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی دل و دماغ کو ٹھیس پہنچ گئی، کوئی جسم کو تکلیف پہنچ گئی، تو تکلیفوں میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے اس تکلیف کے دور ہونے اور اس تکلیف کے ہٹا لیے جانے کی درخواست کریں اور صبر کرنے والی بنیں. تو اس صبر والے عمل کے ذریعے سے بھی اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا. تو رمضان کا یہ مہینہ انتہائی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے والی بنے. اپنی زندگی میں تقوی والی صفات کو پیدا کر کر اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ جنت جو بنائے ہیں وہ متقین ہی کے لیے بنائے ہیں. جنت میں جو داخل ہوں گے صرف اور صرف متقی ہی داخل ہوں گے. متقیوں کے علاوہ دوسرا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس لیے میری محترم ماں بہنیں، تقوی اپنی زندگی میں لانے کے لیے بہترین عمل اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزے عطا فرمائیں. روزے رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر، دن اور رات ذکر و اذکار کر کر، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کر کر اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سارے امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان کی لیل و نہار کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب عمل عبادت کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں اور ان عبادتوں، ان اعمال خیر کو قبول فرما کر
آسمان سے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، زمین پر امن و سلامتی کو قائم فرمائے، سارے ہندوستان میں، سارے ملک میں، بلکہ سارے عالم میں تمام مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ شریعت پر، دین پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، قرآنی تعلیمات پر، تمام عبادتوں نیکیوں پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی شکلیں اور صورتیں، ایسے ماحول کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آگے ہمارے مقررین کرام موجود ہیں، وہ اپنے عنوان کے مطابق آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ تو آپ تمام خواتین سے درخواست ہے کہ جو دیر سے آئی ہیں وہ آگے بڑھ کر قریب ہو کر، مائک کی آواز کے قریب ہو کر تشریف رکھیں اور سکون اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو کچھ کام کی باتیں اللہ اور رسول کے احکامات ہمارے سامنے آئیں اس پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کا عزم و ارادہ اور فیصلہ بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔